ربیع الاول کا خاص وظیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں الحمدللہ ربیع الاول کے حوالے سے خاص وظیفہ درود پاک کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ محبت سے دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ قریب آ رہا ہے، ماہ نور قریب آ رہا ہے، دلوں کی دھڑکن بڑھ رہی ہے۔ مومنوں کو اس مہینے کا اس طرح انتظار ہوتا ہے جس طرح کسی ویران صحرا کو بارش کا انتظار ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ سارا مہینہ ہی درود کا مہینہ ہے، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے محافل منعقد کریں، اپنے گھروں میں درود پاک کی محفلیں منعقد کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس مہینے میں وجہ تخلیق کائنات، سرداروں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ لیکن بہت سے لوگ کیونکہ پوچھ رہے ہیں کہ ربیع الاول کا خاص وظیفہ بتائیں، تو الحمدللہ آج میں آپ کی خدمت میں ربیع الاول کا خاص وظیفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں تمام مسلمان یہ نیت کر لیں کہ اس مہینے میں کوئی سا بھی درود شریف 1.25 لاکھ مرتبہ ضرور پڑھیں گے۔ بے شک آپ کوئی چھوٹا سا درود شریف پڑھ لیں، جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن یہ نیت کریں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ اور اب میں آتا ہوں عمل کی طرف۔ یہ عمل جو اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل آپ کی الجھنیں سلجھا دے گا۔ یہ عمل پریشانیوں سے نجات، مشکلات سے، مصائب سے، بیماریوں سے نجات دلا دے گا۔ اس عمل سے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، اس عمل سے روحانی طاقت ملتی ہے، اس عمل سے دل کو سکون ملتا ہے، اس عمل سے روح کو سرور ملتا ہے، اس عمل سے باطنی نور ملتا ہے، اس عمل سے فائدہ ضرور ملتا ہے، اس عمل سے اللہ کی رضا ملتی ہے، خاص عطا ملتی ہے، اس عمل سے سنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور چاہت ملتی ہے، اس عمل سے ایمانی قوت ملتی ہے، کرامت ملتی ہے، اس عمل سے جائز دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس عمل سے حاجتیں، ضرورتیں، چاہتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ عمل بلاؤں سے، وباؤں سے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ عمل قرب خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازتا ہے۔ اس عمل سے رجت، نظر بد وغیرہ کے برے اثرات مٹ جاتے ہیں۔ بالخصوص اگر کوئی مسلمان بہن یا بھائی مدینہ منورہ کی باادب حاضری کی نیت سے یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ ضرور اسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب ہوگی۔ اب عمل کا طریقہ نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی ربیع الاول سے لے کر آخری ربیع الاول تک، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک روزانہ آپ نے ہر نماز کے بعد بڑے محبت سے، ادب، احترام، توجہ اور تعظیم کے ساتھ 41 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود شریف پڑھتے وقت آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ سنہری جالی کا تصور رکھیں۔ یہ تصور رکھنا ہے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری جالی کے سامنے باادب طریقے سے درود و سلام پڑھ رہا ہوں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا درود سماعت فرما رہے ہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اس طرح آپ نے بڑی محبت سے 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھنا ہے ربیع الاول میں، ہر روز ہر نماز کے بعد۔ یہ عمل بظاہر بہت آسان ہے، لیکن حقیقتاً یہ عمل بہت بڑی طاقت اور تاثیر رکھتا ہے۔ اس عمل سے آپ کے من کو قرار عطا ہوگا اور انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا ہوگا۔ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس نے یہ عمل کرنا ہے وہ 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر کے اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دے۔ میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں نے درود پاک کی بڑی محفل بھی سالانہ جو ہوتی ہے وہ رکھوں گا، تو اس میں بھی میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اور اسی ہی مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ محفل جو کروں گا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جو میرے پاس ہیں ان کی زیارت بھی لوگوں کو کرواتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ محفل منعقد کروں گا۔ دل سے دعا کیجیے گا میرے لیے۔ اور راہ نجات کتاب جو میری آئی تھی رمضان سے کچھ دن پہلے، تو الحمدللہ بہت مقبول گئی وہ کتاب، اور مقبول تبھی جاتی ہے درود کی کوئی کتاب جب اسے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پسند کیا جائے۔ تو یہ کتاب الحمدللہ بڑی مقبول گئی، تو اس کے بعد میں نے اس کو ری پبلش کروایا ہے، اور ربیع الاول کے مقدس مہینے میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے رب کائنات کی عطا کردہ توفیق سے یہ کتاب ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ راہ نجات درود پاک کے موضوع پر ایک بہترین کتاب ہے، جن بھائیوں کے پاس بہنوں کے پاس کتاب ہوگی تو ان کو پتہ ہے، جنہوں نے پڑھی ہے۔ جن تک نہیں پہنچی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے کچھ روز میں وہ کتاب ری پبلش ہو کے آ جائے گی، تو میں تفصیلات بتا دوں گا۔ تو پھر جس نے کتاب حاصل کرنی ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں کتاب اسے بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ بھی ہے کہ میں ربیع الاول کے آخر میں درود پاک کی دعوت کے حوالے سے نکلوں گا سفر میں، دعوت درود کے حوالے سے، اور میرے شیڈول میں اب کی بار جو ہے وہ سن سے سفر شروع ہوگا، تو پھر میں پہلا اسٹے ملتان میں ہوگا، اور پھر آگے اسلام آباد کی طرف، اور پھر گجرات، اور پھر لاہور، کچھ جگہوں پر درود پاک کی محفلیں ہیں تو ان میں بھی شرکت کرنی ہے۔ باقی جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ انسان صرف ارادہ کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یقین کی حد تک کہ انشاءاللہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا تو ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، کہیں پر سیلابی صورتحال ہے، اور کہیں پر لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ بے وجہ الجھے ہوئے ہیں، کہیں پر مطلب یہ اس طرح کا ٹائم چل رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو انشاءاللہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کے بعد ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور جن لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں نا وہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ اور رب کائنات سب کی خیر فرمائے۔ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، اور آپ لوگوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم
صلی علی سیدنا محمد